الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے آپ سے میرے پاکستانیوں کل بات کرنی تھی، لیکن جب میں گھر واپس پہنچا تو جو میرے گھر کا حال تھا یا جس طرح کا گھر میں تباہی تھی، جو لوٹا گیا گھر میرا، جو چیزیں توڑی گئیں، اس میں سے تاریں بھی توڑی گئی ہیں، تو اس لیے میں رات آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی اس کمرے میں بیٹھنا مشکل تھا، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی اس قسم کی ٹیئر گیسنگ گھر میں تھی کہ ہمارے سے ابھی تک آنکھوں میں اس کا اثر ہے، تو اس لیے میں کل آپ سے بات نہیں کر سکا۔ ایک طرح اچھا ہے میں آپ سے نہیں بات کر سکا، کیونکہ کل میں بڑا غصہ تھا میرے میں، جو میرے گھر سے ہوا، اور غصے میں انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے۔ کوئی اور پاکستانی نہیں ہے جس کو 50 سال سے قوم جانتی ہو۔ 50 سال سے میں میڈیا پہ ہوں، میری زندگی پبلک ہے، چھپی ہوئی زندگی نہیں ہے۔ جو میں تھا قوم جانتی ہے، جو تھا کمزوریاں بھی تھیں، اللہ نے عزت بھی بڑی دی، لیکن کوئی چیز قوم سے چھپی نہیں رہی۔ باہر کے اخباروں میں انٹرنیشنل میرے اوپر تبصرے ہوئے ہیں، وہاں بھی بات کرتے ہیں میری کیا طاقت اور کمزوری تھی، لیکن ایک چیز 50 سال میں ساری قوم جانتی ہے کہ عمران خان نے کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا۔ کبھی بھی عمران خان جب کرکٹ کھیلتا تھا، میچ فکسنگ میں عمران خان کا نام نہیں آیا۔ اگر کوئی کرکٹ دنیا میں جانتا تھا عمران خان کو کرکٹ کے علاوہ، تو یہ وہ کپتان جانتا تھا جو دنیا کی انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، یعنی کہ منصفانہ فیصلے ہو کرکٹ میں۔ پہلا کپتان تھا دنیا میں جس نے کیمپین چلا کے، اور آج اگر کرکٹ میں نیوٹرل امپائر ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کہ جیتے بھی تو ہم ایمانداری سے جیتے۔ اس سے پہلے پاکستان میں جب کوئی ٹیمیں میچ ہارتی تھی، وہ کہتی تھی امپائروں کی وجہ سے ہار گئے۔ عمران خان کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو میں یہ اس لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو آج یہاں زمان پاک میں بیٹھا ہوں، میں اپنی قوم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے؟ 96 مقدمے کیسز میرے اوپر کر دیے، 96، دہشت گردی، قتل، توہین مذہب، غداری، ہر قسم کا کیس۔ جب میں گھر سے باہر نکلتا اور نئے کیسز ہو جاتے ہیں۔ اور کیس کون کر رہے ہیں؟ یہ ذرا غور سے سنیں۔ کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں، 30 سالوں سے ثابت کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے، چپ کرو باہر، اگر آپ نے یہ پتہ چلوانا ہے کہ کیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، تو صرف ایک کام کریں، جو گوگل کریں، کیونکہ آپ سوشل میڈیا میں جو میرے نوجوان دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں صرف گوگل کر لیں کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کی کیا ریپوٹیشن ہے۔ کتابوں میں ان کی چوری کا ذکر ہے، نواز شریف کی چوری کا کتابوں میں ذکر ہے، اخباروں میں، باہر کے اخباروں میں۔ کیپٹلز ایکلیز ہیل وہ پڑھ لیں، وے آف دا ورلڈ وہ پڑھ لیں، سوسکن کی کتاب، اخبار ڈیلی میل پہ ان کے آرٹیکلز پڑھ لیں۔ میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں، ان کی باقاعدہ کرپشن کے اوپر ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے ملک سے پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے گئے ہیں۔ زرداری کو مسٹر 10%، اخباروں میں باہر آیا ہوا ہے کہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ کہیں گیا، ڈرنا کہ تمہاری انگلیاں آج یہ چوری کر لیں۔ یہ ان کی ریپوٹیشن ہے۔ یہ آج ایک آرمی چیف نے اس ملک کے اوپر مسلط کیا، غداری کیا ملک کے ساتھ ان چوروں کو اوپر بٹھا کے، اور انہوں نے نیچے سارا چوروں کا اور مجرموں کا سیٹ اپ لے آئے ہیں۔ ثناء اللہ جیسا آدمی کسی فیصلہ آباد میں پوچھیں کہ کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا، شریفوں کا پوچھیں، زرداری کا ذرا سندھ میں پوچھیں کہ اس نے کیا ظلم لوگوں کے اوپر نہیں کیا۔ ان کو پیچھے سے جو اپنے آپ کو ملک کے محافظ کہتے ہیں اوپر مسلط کر دیا ہمارے، اور وہ کیا کر رہے ہیں آج؟ وہ کیسز کر رہے ہیں، ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں
کہ کہیں عمران خان راستے سے ہٹ جائے. میرے اوپر قاتلانہ حملہ انہوں نے کروایا تھا اور ان کے ساتھ پیچھے ہینڈلر تھا. اس کے بعد کور اپ یہ اب کر رہے ہیں. یہ اپنا آدمی بٹھایا محسن نقوی, جو آصف زرداری کو باپ مانے یا وہ اس کو بیٹا مانے, وہ کیا ہوگا خود قوم بتا دے مجھے. وہی آصف زرداری کو اسی نواز شریف نے 2 دفعہ چوری میں جیل میں ڈالا تھا. وہ آج اپنا باپ مانتا ہے اس کو. اس کا کیا کیریکٹر ہوگا؟ اس کو اوپر مسلط کیا گیا. وہ پولیس آفیسرز کو یہاں مسلط کیا جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا, اور یہ الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ ہم نے کہا ہزاروں آفیسرز لگا رہے ہیں آپ, لیکن یہ 23 آفیسرز نہ لگائیں جنہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا تھا ہمارے اوپر. تقریباً ساروں کو لگا دیا اوپر. اور میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ پھر ہوا کیا, کیونکہ میں آج آپ کو کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے سے ہوا کیا, یہ ملک سے کیا ہو رہا ہے, اور یہ ملک جا کدھر رہا ہے. اور اگر وہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے, اگر آج آپ نہیں جاگیں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی کے. اب ہوتا کیا یہاں, ذرا میں آپ سب کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. 8 مارچ کو الیکشن اناؤنس 30 اپریل کے ہو جاتے ہیں. 8 مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں. یہ ذرا ایک ایک چیز دیکھیں, اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو, جھوٹ ہو, ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی. ہم نے فیصلہ کیا 8 کو, 7 کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا طے کیا گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی, اور پولیس نے اپروو کر دیا, پرمیشن مل گئی. اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہاں زمان پارک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی. اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے, ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے. ہمیں حیران کیا, ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی. جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ پہ پوری وہ پہن کے ہیلمٹس, ایک دم پتہ چلتا جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے. الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا. اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں, ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں. ہم سب حیران, میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا. 3:30 بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے. اگلے 1 گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہاں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, مار رہے ہیں, گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس. یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں. میں 5 بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا رہے ہیں, کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی. کیونکہ ان لوگوں کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو. تو مجھے پتا تھا, میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو, کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے, وہ جی سیکورٹی سچویشن ہے الیکشن کے لیے. ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے, کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑیں. کیونکہ 37 بائی الیکشنز میں سے 30 ہار چکے ہیں. اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ, الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا, اس سب کے باوجود یہ 30 الیکشن ہار گئے 37 میں سے. تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے سب سامنے آ گئے, ہر قسم کی اور 40,000 سے ہار گئے. اس لیے ڈرے ہوئے تھے, ہمیں پتا تھا, اس لیے میں نے روک دیا. اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں. اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں. چلو جی, پھر ہم نے نہیں کی. ہم نے کہا چلا اگلے دن چلے جاتے ہیں. اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ بڑی لاہور کی پبلک, جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں. مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا. ذرا آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں, 72 بند گاڑیاں میرے گھر, 3 طرف سے زمان پاک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں. تھا کیا ایشو یہ تھا
کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں، کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی. حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے. مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے. جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس، اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی، وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی. میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں، کیونکہ وہ 2 دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں جدھر جج بھی شہید ہوئے اور وکلا بھی شہید ہوئے. تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے. تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گئے. ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ، اب یہ سنیں ہیں، یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک، ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے. یہ وارنٹ اس کے اوپر سناؤ لا کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں. اس سے کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟ وہ کہتے جی، پولیس والا کہتے جی ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ. تو یہ ایسے نہیں آئے سارے. جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا، جس طرح کا حملہ کیا گیا زمان پاک، ٹیئر گیس، اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے دکھایا کتنے شیلز مارے گھر کے اندر. واٹر کیننز لوگوں پہ ماری، وہ والی اصل گولیاں بھی چلائیں، کارتوس بھی چلائے، ربر بلٹس بھی چلائیں. اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے. کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں 18 کو، جو میں کل گیا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نہیں جا رہا. میں نے ایشورٹی بانڈ دیا. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں، جو میرے وکیل اشتیاق خان نے دے دیا تھا، وہ اچھا ٹی وی پہ بتایا، جان کے ڈی آئی جی نہ ملے، ہم ٹی وی پہ بتایا کہ ہم ایشورٹی بانڈ دے رہے ہیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں تو اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے، وہ جان کے نہ ملے. کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے، وہ مجھے یہاں پکڑنے آئے تھے، اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچستان. اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے، کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں، پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراتفری کے اندر 2 اور لیڈرز پکڑ لیں. اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو، وہ جو جھوٹوں کی شہزادی، جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگی رہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ. اور وہ جو ایک سزا یافتہ جو 30 سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن رہ رہا ہے، اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یہاں واپس ہے. یہ ہے لندن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ. تو یہاں سب کو پتا چل گیا کہ ان کا مقصد، جب نہیں اشتیاق خان کی میری طرف سے ایشورٹی بانڈ نہیں لیا تو ہمیں سب کو پتا چل گیا کہ یہ تو بدنیتی ہے، یہ تو پکڑنے آئے ہیں. اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا، یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا اور یہ عدالت سے ڈر رہا ہے مجھے وہ ٹشو دینا. ان کو یہ ڈر نہیں تھا. ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تک یہاں اس کا پتہ نہیں کیا انہوں نے چھوڑا ہمارا فیکٹر اس کا. ان کا سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، تشدد کریں گے، جس طرح اعظم سواتی سے کیا، شہباز گل سے. اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے. ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام آباد جانا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے، شیورٹی دے رہا ہوں، تو پھر یہ کیا کرنا، یہ کیوں اس فورس پہ 3 طرف سے زمان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے، جس طرح کوئی قلعہ نواز زمان پاک، ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں، 72 بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں، چاہے وہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں، جس طرح پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا. اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے وہ صرف اس لیے ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے، اغوا کرنے آ رہے ہیں، یہ قتل کریں گے،
इन्होंने पहले भी इन्हीं लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल किया है, इस वजह से नहीं लोग ये खड़े हो गए यहां। मैंने 2 दफा उनको कहा कि मुझे इतनी ज्यादा नफरी थी और थोड़े से लोग थे, मैंने 2 दफा इन्हें कहा कि देखिए मैं तैयार था, मेरा बैग, मैं जाता हूं। वो मरने के लिए तैयार हो गए, मुझे कहते कि नहीं आपने नहीं निकलना, यहां खड़े हो गए। तो क्यों थे? क्योंकि ये आज मुल्क के हालात हैं। अपनी लॉ एनफोर्समेंट से शक है लोगों को, जिन लोगों ने हमारी हिफाजत करनी है वो उनके ऊपर ही शक है कि वो कातिल हैं। ये खौफ आ गया है, इसलिए वो खड़े हुए यहां। और फिर अगर मुझे कोई शक था, किसी को भी कोई शक था, मुझे तो खैर कोई शक नहीं था कि किस नीयत से आए हैं। मैं अब इस्लामाबाद जाता हूं। कल मेरी पेशी थी, मैंने पहले कहा हुआ था। मैं जब घर से निकला तो मैं अपनी बीवी को खुदा हाफिज कह के, हम दोनों खुदा हाफिज कह के क्या निकले। मुझे पता था या अब इन्होंने मुझे जेल में डालना है और या कत्ल करना है, ये मुझे पता था, तब मैं यहां से निकला। उसके बाद जब हम पहुंचे, जब हमारी गाड़ी पहुंची और थोड़े से लोग हमारे साथ थे, अल्लाह ने बचा लिया। बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, सामने वाली गाड़ी उल्टी हो और अल्लाह ने बचाना था, बचाया उसने। जब मैं पहुंचा टोल प्लाजा के पास, मुझे कोई शक उस वक्त नहीं था कि इनकी नीयत क्या है। सारा मोटरवे बंद कर दिया। अब जरा ये सुन ले पाकिस्तानी हो कि कभी इस मुल्क की तारीख में हुआ है कि एक आदमी सिर्फ हाजिरी लगाने जा रहा है अदालत में और उसी मैजिस्ट्रेट ने फिर शिफ्ट किया केस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसने ये रियलाइज किया कि वहां तो, क्योंकि जिम्मेदारी तो उसकी होनी थी, लोगों ने सब बोल पड़े कि अगर उसको कुछ वहां हुआ तो वो जिम्मेदार होगा, तो उसने डर के शिफ्ट कर दिया जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में। अब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मेरी हाजिरी थी। अब पुलिस अदालत देखे, मोटरवे बंद हुआ है, सिर्फ एक लेन रखी हुई है, सिर्फ एक लेन, ताकि इमरान खान जब निकले तो पीछे से 30-40 गाड़ियां थी, उनको बंद कर दिया जाए। तो एक लेन, सारा ट्रैफिक बंद कर दिया। एक लेन के अंदर जैसे मैं आगे निकला, मेरी पीछे इन्होंने ब्लॉक कर दिया। वो पुलिस की नफरी, एफसी खड़ी हुई है वहां। उधर से मैं आगे गया, उधर आगे लोग आगे रिसीव करने के लिए, उनके साथ हम आगे आहिस्ता आहिस्ता। अब मैंने पहुंचना है अदालत। अब सोचें कि वहां से लेके अदालत के दरवाजे में मुझे 4.25 घंटे लगे पहुंचने में। क्यों? क्योंकि रास्ते में पहली पुलिस आई, उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, आगे देखा फिर पुलिस रेंजर वो खड़े हुए हैं एफसी, उधर फिर उन्होंने टैंक वो लगाए हुए थे, कंटेनर्स। यानी सारा इस्लामाबाद मोटरवे एक आदमी के लिए बंद किया हुआ कि वो कितना बड़ा मुजरिम आ रहा है इस कौम का, हाजिरी लगाने सिर्फ। उधर जाके उधर से निकले, उन्होंने फिर बंद कर दिया, जो भी पीछे लोग थे उनको बंद कर दिया। फिर थोड़े दूर आगे गए, फिर उधर रोक लिया, उधर फिर वो कंटेनर लगे हुए हैं और वहां फिर भारी अक्सरियत। यानी मैं कभी इतनी ज्यादा पुलिस, लगता है कोई सारी जगह से पुलिस और एफसी निकाल के वहां खड़ी कर दी। फिर गए, फिर मैं वहां से आगे निकला, फिर बाकी रोक दिया, ताकि पीछे इमरान खान को अकेला कर रहे थे। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था, मैं ये वाजे कर रहा हूं आज, और मैं अभी आपको बताऊंगा एंड में हुआ क्या, और या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलूचिस्तान लेके जाना था। ये इनके 2 प्लान थे। जब मैं वहां से आगे गया तो हमारे साथ थोड़े से लोग रह गए थे, पीछे से बंद कर दिया था जो भी आ रहे थे, और वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। जैसे ही हम आगे गए, फिर से लोग जमा होने शुरू हो गए। तब तक सारे लोगों को पता चल गया था कि मैं आ रहा हूं, खैर पता तो पहले से था, लेकिन जैसे ये पता चला, सब कौम को पता चल गया कि मुझे ये पकड़ने लगे। अब वहां लोग जमा होने शुरू हो गए, और वो बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी ज्यादा हो गए। आगे आप ये सुने जरा, आगे हम जाते हैं, वहां फिर पुलिस खड़ी हुई है। अब कोई कुछ नहीं होता यहां से। जिस तरह मैं उससे पहले एक रात पहले गया लाहौर हाई कोर्ट, फिर बड़ी लोग मेरे साथ चल के गए। क्यों गए? क्यों? फिर उनको डर था कि रास्ते में पकड़ ना ले। हमने तो किसी को नहीं कहा, चलते चलते यहां पूरा काफिला बन गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई एक पत्ता टूटा हो या एक गमला टूटा हो, मैं गया वहां,
عدالت میں پریزنٹ کر کے میں واپس آ گیا اور وہی واپس آ گیا، تو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہاں کیا ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ آرام سے چل کے جا رہے ہیں، سامنے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیئر گیسنگ شروع کر دیتے ہیں، کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا، وہاں سے ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی۔ اشتعال دلوا رہے تھے کہ کسی طرح یہ کچھ کریں، کچھ ایکشن ہو۔ اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ افراتفری مچلی ہوئی ہے اور وہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی ہے اور گاڑی میں ٹیئر گیس آ رہی ہے۔ اب میں نے پہنچنا تھا، مجھے پتا تھا کہ اگر میں وہاں نہ پہنچا اسلام آباد تو انہوں نے میرے وارنٹ نکال دیے، پھر اشتہاری بنا دینا۔ اب میں وہاں سے پھر چلا اور پولیس کی رکاوٹیں کنٹینرز کرتے کرتے پھر قریب گیا اس کے، اب قریب پہنچ گیا ہوں عدالت کے۔ 4 گھنٹے لگے یہاں تک پہنچنے میں۔ جب وہاں پہنچے کنٹینرز ٹیئر گیس شیلنگ پھر شروع ہو گئی، چاروں طرف افراتفری، مشکلوں سے پہنچے۔ اس کے باوجود میں پہنچا اس کے دروازے پہ، دروازے کے باہر آدھے گھنٹہ کھڑا ہوا ہے، اور پھر سے یاد یہ کوئی ٹرائل کے لیے نہیں گیا، صرف حاضری لگانے گیا تھا۔ اتنا بڑا مجرم، ساری ایف سی پولیس فورس بند ہوا ہے سارا، حاضری لگانے کے لیے۔ اب میں باہر کھڑا ہوں دروازے کے، ادھر جناب ہم انتظار کر رہے ہیں، اب کریں کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر ٹیئر گیس شروع ہوگی لوگوں کے اوپر۔ ہم پھر کھڑے رہے کہ یہ نہ کہیں کہ عمران خان عدالت سے چلا گیا۔ اس کے بعد بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، جب میں اندر گیا، دروازے کے اندر انٹر ہوا تو سامنے پولیس ہی پولیس اور رینجرز اور پولیس اور نامعلوم افراد مجھے وہاں نظر آ رہے تھے۔ ادھر سب، مجھے تو ایک دم اندازہ ہو گیا اور اندر لوگ پہلے سمجھ گئے تھے جو ہمارے وکیل ہیں کہ ان کی کوئی نیت میری حاضری کی نہیں تھی، انہوں نے یا مجھے قتل کرنا تھا وہاں اور یا پکڑنا تھا۔ اب قتل کیسے کرنا تھا؟ اب جب انہوں نے مجھے وہاں وہاں پولیس نے لاٹھی چارج کر دی۔ اب دروازے پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو پولیس مارنا شروع ہو گئی۔ ہونا کیا تھا وہاں؟ ریئیکشن آنا تھا لوگوں کا، جو لوگ اوپر تو سارے چڑھے ہوئے تھے، جو ریئیکشن آنا تھا انہوں نے اس ریئیکشن کے اندر پلان کرنا تھا کسی طرح یہ اترے، اسے قتل کرے اور کہیں جی یہ انتشار ہو گیا، اسے مارا گیا۔ پورا پلان بنا ہوا تھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں پہلے کہتا گیا، 2 مہینے پہلے کہتا گیا مجھے، جب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش، اس سے پہلے کہتا گیا کہ ان کا پلان بنا ہوا ہے، دینی انتہا پسند کے ذریعے اس کا نام لیں گے کہ جی بہانہ ماریں گے، دینی انتہا پسند ہے، پلان انہوں نے کیا تھا کہ مجھے قتل کرنا ہے۔ میں 2 مہینے پہلے کہتا گیا اور وہ ہوا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہ گیا تو یہ جو الیکشن ہے یہ تو جیت جائے گا، چاہے وہ جیل میں بھی ہو۔ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ان کا کیا بنے گا۔ یہ صرف ذاتی مفادات، یہ 2 خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے 30 سال کی محنت سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ملک سے، اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ۔ تو اس خوف سے یہ ایک ہی راستہ انہوں نے ڈھونڈا کہ اس کو ہٹائے، اور یہ لوگوں کو بھی پتا تھا۔ جو میں نے کل اسلام آباد میں وہاں دیکھا ہے، میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ جس طرح انہوں نے ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی، لاٹھی چارج کی، جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھی، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا، وہ خوف ختم ہو چکا ہے۔ اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا، سیدھا سیدھا خون ہونا تھا۔ انہوں نے ان کو اشتعال دے رہے تھے، انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا، اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جانی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا، نہ میں کچھ کر سکتا تھا نہ میں بول سکتا تھا، مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بعد میں نے تصویریں دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئی، مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں قتل عام ہونی تھی، اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے۔ یہ جو اب حالات ہیں، یہ میں آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ اس وقت اگر ہوش نہ لی، یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے لگی ہے بات، اور یہ نظر آیا ہے وہاں جو ہوا ہے، جو کل اسلام آباد میں جو کل ہوا ہے، وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہونا تھا اگر وہ آگے چلی جاتی چیزیں۔ ہم باہر نکلے، انہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ کی، ہم ادھر گئے، اور شکر ہے عقل آ گئی میجسٹریٹ صاحب کو کہ
کہ حاضری لگوانے کے لیے میں باہر گاڑی میں میری حاضری لگوا لی. شکر ہے تب تک لوگ زخمی ہوئے ہیں, ہمارے لوگ انہوں نے وہاں سے پکڑ لیے. اب اس کے بعد اب میں آتا ہوں جو سب سے کہ شکر ہے میں نے کل آپ کے سامنے نہیں آیا, کیونکہ میرے جو غصہ اور جذبات تھے وہ اس سطح پہ پہنچ گئے تھے. میں شاید کوئی ایسی باتیں کر دیتا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اب جب میں وہاں جاتا ہوں, ادھر میں پہنچتا ہوں ٹول پلازا پہ, تو مجھے پتا چلتا ہے کہ زمان پاک کے اوپر ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے, اور پولیس کے اٹیک سے میرا پہلے دروازہ توڑتے ہیں, گھر کا دیوار توڑتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے پولیس والے اندر گھس جاتے ہیں. اور گھر میں اس وقت کون تھا؟ صرف بشرا بیگم اور ان کے ساتھ 2-3 ملازم, ایک چوکیدار تھا, ایک خنسامہ تھا. باقی وہاں باہر لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے کارکنوں کے 5-6 یا 10 ہوں گے, وہ اندر آ گئے جب انہوں نے پورا پولیس کا اٹیک آیا. سارا زمان پاک سیل کر دیا, کنٹینر لگا دیے. پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں. میں آج اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں, میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اس ملک کے ججز سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اس ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو رسپیکٹ ہے, جو عزت ہے چادر اور چار دیواری کی, کیا اگر آپ کے گھر یہ ہوتا کہ پتا ہوتا پولیس کو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں, اور وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دیواریں توڑ کے گھر میں آتے, جب صرف پتا ہے کہ ایک پردہ دار, ایک ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردہ دار ہے, جو نہ سیاست میں ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز سے, جو گھر میں رہتی ہے, وہ گھر میں ہو, ان کے ساتھ صرف ملازم ہو, اور اس طرح پولیس دروازہ اور دیوار توڑ کے گھر میں آ جائے. میں اب سب سے پوچھتا ہوں آج آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ بتائیں. اگر آپ کے اندر غیرت ہے, اور بے غیرتی اور غیرت کے اندر فرق انسانوں میں یہ ہے, ایک بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں. جو بھی لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے, حدیث ہے کہ یہ غیرت ڈال دیتا ہے انسانوں میں, اس کے خوف دور کر دیتا ہے. تو جو چادر اور ہماری اسلام کی جو ٹریڈیشن ہے, چھوڑے اسلام, دنیا میں یہ ٹریڈیشن ہے, ایک گھر کی خاتون جس کا کوئی لینا دینا کسی سے نہیں, وہ اکیلی گھر میں ہے, اور ان کو پتہ ہے وہ اکیلی گھر میں ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ میں گیا ہوں اسلام آباد. اس طرح کا گھر میں کرنا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی. میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے اوپر کیا گزرے گی. مجھے یہ بتائیں, پولیس والے, آپ آفیسرز, آپ کے گھر میں ہی ہو, اگر آپ میں غیرت ہے, لیکن کئی آفیسرز بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ہماری اکثریت ہے اس ملک میں, وہ غیرت مند لوگ ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں. کیا وہ ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ جب میں وہاں ٹول پلازا پہ کھڑا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری بیوی اکیلی گھر میں ہے, اور وہاں یہ پولیس ہلا بول دیتی ہے, اور ان کے شیشے کے باہر آوازیں آ رہی ہیں, بےچارے 5-6 وہ بچوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں زور سے, ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اور سارے گھر کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں گھر کو. یعنی اتنے بے شرم, یہ پولیس کا کام ہے کہ گھر کو لوٹنا, ہر چیز جو ان کو ملی لوٹ کے لے گئے. کوئی شرم نہیں ہے, کوئی غیرت نہیں ہے. کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ یاد رکھیں, یہ ملک کا ایک بڑا خواب تھا. قائد اعظم جو اس ملک کے, جنہوں نے جدوجہد, پتا تھا کینسر سے مر رہے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے پوری جدوجہد کی پاکستان بنانے کے لیے. کیا اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ یہ تو جنگل کا قانون, یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں ہوتا.
मुझे बताएं किस मुल्क में होता है? और ये आप जरा सुने कानून क्या था। परसों रात मैं जाता हूं लाहौर हाई कोर्ट में शाम को, वहां के जज साहब तारिक सलीम वहां इनके गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल जो असिस्टेंट थे उनके सामने वो क्या कहते हैं कि अगर आपने इमरान खान के घर में जाना है किसी चीज की तफ्तीश करने, तलाश करने, तो उन्होंने कहा कि एक गवर्नमेंट का एक एसपी पुलिस, उसका नाम भी लिया, उसका नाम लिया, वो जाएगा, एक हमारी तरफ से होगा और वो तफ्तीश करेगा जाके। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मेरे घर में तो सारी फौज आ गई एक मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर। मैं एक मैजिस्ट्रेट की वो साइन करने के लिए यहां भी और उधर सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया। तो जो हाई कोर्ट के जज साहब ऑर्डर करते हैं कि इमरान खान के घर की अगर आपने तफ्तीश करनी है, तो वो बताते हैं कि एक ये एसपी पुलिस आएगा और दूसरा हमारी तरफ से कौन होगा। अब मुझे ये बताएं कि कोई इनको शर्म नहीं थी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर, जब इनको पता था कि उन्होंने ऑर्डर क्या किया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सुबह, क्योंकि बदनीयत और बेगैरत लोग हैं, ये जो आईजी है सबसे बड़ा, इनको शर्म नहीं आई कि ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट गए और एंटी टेररिस्ट कोर्ट को कहते हैं कि जनाब हमने सर्च वारंट करनी है इमरान खान की। ये सर्च के नाम पे हुआ था, ये जो लूटमार हुई है मेरे घर में। और ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट क्या कहता है? ये एंटी टेररिस्ट सर्च वारंट कहता है मैं तुम्हें इशू कर रहा हूं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेटिंग, जो इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये सुन ले जरा, जो इंचार्ज है इन्वेस्टिगेशन का वो ऑफिसर, उसने एक लेडी पुलिस ऑफिसर से आना था यहां, और वो होनी थी नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। सो दो लोगों ने आके मेरे घर में रिसर्च करनी थी। ये इन्होंने छुपाया, जो हाई कोर्ट का है, ये पुलिस, ये बदनीयत आदमी ने छुपाया जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था, उसको छुपा के एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाते हैं कि जी हमने यहां तफ्तीश सर्च करना है। और वो भी कहता है कि सिर्फ एक खातून ऑफिसर आ सकती थी और एक और सर्च ऑफिसर। यहां जो है सारी फिल्में हैं सब कि यह क्या होता है, ये कैसे आ जाते हैं, किस कानून के तहत आते हैं और किस कानून के तहत घर को लूट के लेके जाते हैं, चीजें लूट के, मेरा दरवाजा किस कानून के तहत तोड़ा? क्या किसी ने कहा था कि आप नहीं आ सकते? और क्या शर्म नहीं आई इनको? इन बेगैरतों को शर्म नहीं आई कि यहां एक खातून, जो पता है कि हस्बैंड नहीं है घर पे, पता होते हुए जो आके इन्होंने यहां किया, कोई शर्म, कोई गैरत नहीं थी इनमें, और इनमें नहीं होगी क्योंकि बेगैरत लोग ऐसी हरकतें करते। बेगैरत लोग बुज़दिल होते हैं, झूठे होते हैं। और ये जो आईजी है, ये बैठ के जो झूठ बोलता है, जब आप गैरत होती है ना, अपने आप झूठ बोलते हुए डरते हैं। आप क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको पता है अगर आपका झूठ सामने आ गया तो आपको दुनिया के सामने शर्म आएगी। जब आप बेशर्म होते हैं तो तब आप ऐसी बातें कहती हैं कि जी मेरी तो लंदन छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब आपके 4 महंगे तरीन लंदन के इलाके में घर है, जो भाई साहब आपका कहते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन के हैं वो, तो वो शर्म नहीं होती। तो तब आपके पास अगर शर्म नहीं है, आप कुछ भी कह दें। तो झूठ पे झूठ बोलने वाला आदमी, शर्म नहीं इसको आई कि जिले शाह जैसा एक मलंग, एक आदमी जिसके पास सिवाय प्यार के कुछ भी नहीं था, एक स्पेशल पर्सन, सारे यहां जो बाहर थे उसको सब प्यार करते थे क्योंकि वो सबको प्यार देता था। उसको तशद्दुद करके कत्ल किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सारे सोशल मीडिया पे है कि किस तरह उसको कत्ल किया गया। और ये पहले मेरे ऊपर केस लगा देता कत्ल का उसका, और फिर 3 दिन के बाद कहता है दान निकाल के, नहीं जी वो तो एक्सीडेंट हुआ था। इस तरह के ऑफिसर्स को अगर पुलिस को खुद निकालना चाहिए क्योंकि सारी पुलिस को बदनाम कर रहा है। ये वो लोग हैं जो जराइम पेशा हैं, जिनको ऐसे लोगों को, ये शरीफों को पसंद है या जरदारियों को पसंद है, क्योंकि वो भी जराइम पेशा हैं, उनको भी इस तरह के लोग पसंद हैं जो टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं और शर्म नहीं आती इनको। और फिर यहां आके जी क्लैशनिकोवें मिल गई, तो जी यहां आके कोई पता नहीं शराब की बोतलें मिल गई,
फिर पेट्रोल बॉम्ब मिल गया। और अहमको, पेट्रोल बॉम्ब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बोतल में तेल डाला और उसको फेंक दिया, वो पेट्रोल बॉम्ब होता है। कभी प्लास्टिक की बोतल में भी पेट्रोल बॉम्ब आया है? झूठ बोलने, नकल में भी अकल चाहिए। इस तरह के लोग बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि जी प्लास्टिक बोतलों में पेट्रोल बम दिखा दिया, तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा, क्योंकि तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। यहां के जाके झूठ बोल रहे हैं जी क्लेशनिकोव मिल गई और ये मिल गया। कितनी दफा इमरान खान ने कोई गोलियां चलवाई हैं और इंतशार फैलाया? बताए ना, 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, बताए ना मुझे कितनी दफा किया। और मैं आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि अब वक्त आ गया, मैंने अपने सारे आज वकील इकट्ठे किए, हमने एक एक ऑफिसर जो पुलिस वाला यहां घुसा है उनके ऊपर हम केस कर रहे हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लिखवा रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने मेरे घर के ऊपर हल्ला बोला है। मैं इलेक्शन कमीशन को आज पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती जिस तरह की आपने केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई है? हमने पहले दिन से आपको कहा कि ये जो आदमी मोहसिन नकवी जो जरदारी का बेटा है, क्या ये न्यूट्रल केयरटेकर बनेगा? इस तरह का कैरेक्टरलेस आदमी जिसके अंदर कोई इखलाकियात ही नहीं है, क्या इसको यहां ऊपर बैठा के ये इलेक्शन करवाएगा? वो सारा कुछ कर रहा है सिवाय इलेक्शन करवाने के। क्या इलेक्शन कमीशन, आपको समझ नहीं आ रही कि अपनी आप कितनी बेइज्जती करवा रहे हैं, मुल्क में अपने आप को कैसे नंगा कर रहे हैं? ये क्या केयरटेकर गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये किया? इस तरह की इंतकामी कार्रवाई कभी किसी केयरटेकर ने गवर्नमेंट ने किया? क्या ये काम है केयरटेकर गवर्नमेंट का? ये ऑफिसर्स लगाने का आपकी जिम्मेदारी है? ये सारा जितना वो जिले शाह का खून और जो लोगों को मारा वो आपके ऊपर भी है। इसके ऊपर नकवी और ये मोहसिन नकवी पे भी केस हम इंशाअल्लाह, हमारा कत्ल का होगा, जिले शाह का, ये आईजी, इसके ऊपर भी केस होगा, और जितने पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं हम सब पे केस करेंगे। मैं अपनी आज अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये मैं आपके ऊपर बहुत बड़ा, ये आपके लिए चैलेंज है। मुझे पता है ये सारी फोर्सेस एक तरफ है, मुझे पता है ये नामालूम अफराद पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। आप सिर्फ अदालतें बचा सकती है। यहां जंगल का कानून जो आ गया है, जो मर्जी जिसका चाहे, अगर इनको फिक्र होती कि इनसे इंसाफ किया जाएगा, इनका एहतसाब किया जाएगा, तो ये करते ही जो इन्होंने किया। दान निकाल के लूट रहे हैं घर को, डंडे मारे बेचारे 5-6 वर्कर्स, और फिर वो जो झूठों की मलका है उसको शर्म नहीं आती कि इंतशार फैला रही है पाकिस्तान में कि जी वो पश्तूनों को कह रही है दहशतगर्द आ गए। ये काम है उन लोगों का जो सिर्फ और सिर्फ जात के लिए आते हैं, पॉलिटिक्स के लिए। पैसा चोरी के और बाहर भिजवा दिया, महंगी महंगी चीजें खरीदनी, ये बाहर इनके बिजनेसेस भी बाहर, प्रॉपर्टीज भी बाहर, बैंक बैलेंसेस भी बाहर, सर्जरीज भी बाहर। इनको पाकिस्तान की क्या फिक्र है? इनको तो सूट करता है कि इंतशार फैलाओ, जाग पंजाबी जाग। वो कोई कहता है सिंधु देश, जब मुसीबत पड़ती है क्यों करते हैं? तकसीम करते हैं, सिर्फ अपनी जात के लिए करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया था, रहमतुल लिल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, यूनाइट करते थे इंसानों को। वो लीडर की निशानी है। अल्लाह का करम है, ये तहरीक इंसाफ वो जमात है जो पाकिस्तान को कौम बना रही है। यहां हर किस्म के लोग थे, पश्तून थे, पंजाबी थे, सिंध से लोग आए थे, बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान से आए थे, आजाद कश्मीर से लोग आए हुए थे। कौम बन रही है, जुल्म के खिलाफ कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ी हो रही है, जाग रही है कौम। सबसे बड़ा तो इस अंधेरे के अंदर यह रोशनी है कि एक जागी हुई कौम आपको सामने नजर आ रही है, खौफ का बुत तोड़ रही है, फैसला कर लिया कि हकीकी आजादी मिलेगी, नहीं तो हमें जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने गुलामी नहीं करनी। ये वो कौम बन रही है। और ये सारा वक्त जो झूठों की मलका फिर रही है कि जी ये कर दो, उसको जेल में डाल दो, वो कर दो, मेरे बाप जो सबसे बड़ा चोर है उसको छोड़ दो, लेवल प्लेइंग फील्ड कर दो, और इसके हुक्म सुने जा रहे हैं। कौन सुन रहा है इसके हुक्म? क्या वो जो लंदन प्लान का हिस्सा है वो सुन रहे हैं? क्या आपको ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान करीब आ गया है
اس کے قریب آ گیا کہ یہ سب کے ہاتھ سے، میں پھر سے کہتا ہوں، گیم نکلنے لگی ہے۔ میں جب یہاں اندر بیٹھا تھا، ساری رات یہاں جو انہوں نے حملے کیے میرے گھر کے اوپر، بار بار رینجرز، پولیس، کیا مجھے پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا میرے کنٹرول میں تھا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ میرے تو جب تک کنٹرول میں چیزیں ہیں تو میں تو ان کو پرامن آئین کے بیچ میں رکھتا ہوں، لیکن جب یہاں آپ انتشار پھیلا دیں گے، جو کل ہوا ہے وہاں اسلام آباد میں، تو یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، اور یہ جب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی تو یہ سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے، یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے۔ آج لاہور کے اندر گندم کی بوریاں، آٹے کی بوریاں لوٹی گئی ہیں، انہوں نے آ کے ملک کا معیشت تباہ کر کے رکھ دی ہے، مہنگائی وہاں پہنچا دی ہے۔ آج آٹا جو ہمارے دور میں 55 روپے کلو بک رہا تھا، آج ایک دن میں 50 روپے بڑھ گیا، پہلے ہی 110-15 روپے کا تھا۔ تو یہ جس طرف جا رہا ہے، یہاں تو تباہی مچنے لگی ہے کہ پہلے تو مہنگائی اتنی، بے روزگاری ساتھ، لوگوں کے حالات برے، اوپر سے یہ ظلم کریں کہ جو بات کرے گا اس کے اوپر ڈنڈے برسا دیں، ان کا منہ بند کر دیں، چینلز بند کر دیں، جو عمران خان کو چینل دکھاتی ہے اس کو بند کر دیں، جو اینکر بات کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں، ارشد شریف کو قتل کروا دیں باہر، اور صرف مقصد ہے کہ کسی طرح منہ بند ہو، ہم کنٹرول کر سکیں۔ یہ کوئی کنٹرول اب نہیں کر سکتا، جو میں حالات دیکھ رہا ہوں پاکستان کے، یہ اب کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ راستہ ایک ہی ہے، صاف اور شفاف الیکشنز کا، اور اگر انشاءاللہ بدھ کو ہم مینار پاکستان کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ انہوں نے ہمارے سے اگریمنٹ کی کہ پیر کو انہوں نے ہمیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے دینا ہے، اور پھر گئے ادھر سے، پھر کینسل کر دیا۔ اب ہم بدھ کو کر رہے ہیں مینار پاکستان، اور میں چاہوں گا کہ سارا پاکستان دیکھے، ریفرینڈم ہوگا وہ کہ قوم کھڑی کدھر ہے، ساروں کو پتا چلے گا کہ یہ ملک کدھر، عوام کدھر کھڑی ہے، اور یہ جو چوروں کا ٹولہ اور جرائم پیش ٹولہ ہے اور ان کے جو ہینڈلر ہے وہ کدھر کھڑے ہیں۔ اپنی قبلہ درست کریں، وہ سٹیج نہ آ جائے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سارے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈنڈے مار کے یہ بھیڑ بکریوں کو کنٹرول کر لیں گے، وہ بھیڑ بکریاں تب تک رہتی ہیں جب تک شعور نہیں ہوتا۔ جب انسان میں شعور ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جب شعور کا جن بوتل سے نکلا آتا ہے وہ واپس نہیں ڈلتا۔ میں جو یہ دیکھ رہا ہوں اور جو کل میں نے دیکھا ہے، یہ اب آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ ایف آئی آرز پہ عمران خان کو 96 ایف آئی آرز کر دیے۔ جب باہر نکلتا ہوں ایف آئی آر، تو کیا اس سے کچھ رک جائے گا؟ کیا عمران خان کو آپ جیل میں ڈالیں گے بلوچستان میں کچھ رک جائے گا؟ ہاں، قتل کا آپ کا پلان بنا ہوا ہے، وہ قتل کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ وہ نواز شریف کہتا جی 15 بے نظیر کو 15 دن لگے تھے سب کو چپ ہونے میں، یہاں 1 مہینہ لگ جائے گا۔ وہ اس نے تو باہر بھاگ جانا ہے، انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد باہر بھاگ جانا ہے۔ جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، اور میں وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کیسز آپ کے، اور آپ سب کو حساب دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں لاہور کے لوگوں کو مینار پاکستان میں بدھ کو آپ سب سے میری ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔